السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاری۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ انکسر، وہ ٹوٹ گیا۔ فاتخذ مكان الشعب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹی ہوئی جگہ پر سلسلۃ من فضۃ، چاندی کی ایک زنجیر یا ایک ٹکڑا جو ہے وہاں پہ فٹ کر دیا اور لگا دیا۔ اخرجہ البخاری، اور اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ آج کا درس جو ہے وہ انتہائی مختصر ہوگا، اور یہ باب المیاہ کی آخری حدیث ہے۔ اس کے بعد باب ازالۃ النجاسہ و بیانہا شروع ہوگا۔ آج دل غمزدہ ہے، آنکھیں نم ہیں۔ مربی و محسن، استاد گرامی، تہجد کی دعاؤں میں یاد رکھنے والے، اور جب بھی ملاقات ہوتی تو کہتے میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اور بھی ایسے الفاظ بولتے تھے جو دل کو حوصلہ بڑھاتے تھے۔ آخری ملاقات پہ ایسے الفاظ بولے جو میرے لیے شرف اور عزت کا باعث تھے۔ آج وہ ہم سے رخصت ہوئے، دعاؤں کا وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ آج 18 اگست 2025 بروز سوموار، استاذ العلماء ولی کامل حضرت الشیخ عتیق اللہ سلفی صاحب رحمہ اللہ کے حضور چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج کی حدیث جو ہے اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا، اور بعض شراحین نے یہ لکھا ہے کہ وہ لکڑی کا پیالہ تھا۔ تو ایک جگہ سے وہ ٹوٹ گیا۔ ٹوٹنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ پیالہ دو ٹکڑے ہو گیا تو اس کو جوڑنے کے لیے چاندی کو استعمال کیا گیا، یا یہ ہے کہ اس کا کوئی کنارہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جوڑنے کے لیے چاندی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ استعمال کیا۔ شعب، شگاف اور پھٹن کو بولتے ہیں، مراد اس پیالے کی ٹوٹی ہوئی جگہ ہے۔ قدح عربی زبان میں اس پیالے کو بولتے ہیں جو اوپر سے چوڑا ہو اور نیچے سے ڈنڈی دار ہو، نیچے سے باریک ہو، یعنی نیچے سے کم چوڑا ہو اور اوپر سے زیادہ چوڑا ہو، اس کو قدح کہتے ہیں۔ سلسلہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے حصے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہوں، اس کو سلسلہ کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ چاندی کی ایک ٹکڑے یا زنجیر کے ساتھ اس پیالے کو جوڑ دیا۔ یہ جو حدیث ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو باب المیاہ میں کیوں لے کے آئے ہیں کہ اگر اس طرح کا برتن جس کو چاندی وغیرہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے اس کو استعمال کرنا، اس میں وضو کرنا، اس میں پانی ڈال کے اس کو استعمال کر لینا شرعاً جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں اخذ ہوتی ہیں وہ باتیں بیان کرنے سے پہلے ایک بات ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے برتن سے کھانا پینا درست نہیں ہے، تو یہ حدیث اس بات کی نفی کرتی ہے کہ نہیں، ٹوٹے ہوئے برتن میں کھایا پیا جا سکتا ہے۔ البتہ ایک اور صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برتن ٹوٹا ہوا ہے سلمتی کے الفاظ ہیں اس طرح کے صحیح حدیث کے اندر کہ جو برتن ٹوٹ چکا ہے اس کی اس جگہ پہ منہ رکھ کے پیا کھایا نہیں جا سکتا جہاں سے وہ ٹوٹا ہے، یعنی جو اس کی جگہ ٹوٹی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی جگہ کے اوپر آپ منہ رکھ کے کھائیں پئیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور کہ ٹوٹے ہوئے برتن کے اندر کھا پی لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس جگہ پہ منہ نہ لگائیں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے، اس سے
منہ کے زخمی ہونے کا بہرحال امکان ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں وہاں جراثیم جم جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہے بہرحال وہاں سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ وہاں منہ رکھ کے کھایا پیا جائے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہو سکتا تھا اپنی چیزوں کو جب تک وہ قابل استعمال ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتے رہتے تھے۔ اتنے عاجز نبی علیہ السلام کے اندر اتنی عاجزی انکساری تھی، اتنا تقویٰ ورع اور پرہیزگاری تھی، اور اتنی طبیعت میں سادگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بھی استعمال فرما رہے ہیں، اور جہاں تک وہ قابل استعمال تھی اس کو درست کر کے دوبارہ استعمال فرمایا۔ اس لیے شریعت یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنا مال ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، اور جب تک وہ استعمال کے قابل ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ برتن کو چاندی سے یا اس طرح کی چیزوں سے اگر جوڑ لیا جائے تو وہ جائز ہے، درست ہے، اس سے وہ برتن چاندی کا نہیں بن جاتا، کیونکہ چاندی کا برتن تو استعمال نہیں کر سکتے، البتہ اس کو چاندی کا ٹکڑا جوڑنے کے لیے اس میں استعمال کرنا درست اور جائز، لیکن سونا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے، لہذا اس کو سونے کو اس پر قیاس نہیں کریں گے، کیونکہ سونا نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا۔ اصل یہی ہے کہ سونے چاندی والے برتن استعمال نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہاں پہ چاندی لگا کے اس کو استعمال کیا ہے تو اتنا کو استعمال جو ہے اس کا چونکہ حدیث کے اندر آ گیا ہے تو لہذا اتنا کو اس کا استعمال وہ شرعاً ثابت ہو گیا، اتنا ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے، بلکہ یہی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پیالے کے اندر ایک لوہے کا بھی کڑا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس لوہے کے کڑے کو ہٹا کے وہاں پہ سونے اور چاندی کا جو ہے کوئی چیز لگا دی جائے، تو ابو طلحہ انصاری نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ ایسا نہ کرو، جو چیز نبی علیہ السلام کے زمانے میں جیسی تھی اس کو ویسے ہی رہنے دو، اگر وہ پیالہ آپ کے پاس آ گیا ہے اور اس میں جو لوہے کا کڑا ہے آپ اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہو تو نہ کرو، کیونکہ وہ لوہے کا کڑا اللہ کے نبی علیہ السلام یوز بھی کرتے رہے، آپ نے اس کو لگایا بھی تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس کی حالت پہ ہی چھوڑ دیا اور اس کو اسی طرح ہی رہنے دیا، اور اس کے اندر کوئی تبدیلی وغیرہ جو ہے انہوں نے نہیں کی۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ سواری ہے، لباس ہے، استعمال کی دیگر اشیاء ہیں، ان کے اندر سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنا مال ضائع ہونے سے بچایا جائے، جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ خلیفۃ المسلمین تھے تو اپنے کپڑے کو پیوند لگا کے استعمال کر لیا کرتے تھے۔ تو جہاں تک اس طرح کی چیزیں قابل استعمال ہوں ان کو استعمال کرنا چاہیے، ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ دے، ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان کی اعلیٰ ترین کیفیت میں اپنے پاس بلائے، اور اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور مرنے کے بعد اپنی جنتوں میں انبیاء صالحین نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جمع فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔